2018 کا الیکشن لڑا، جیتا وہاں سے۔ قومی اسمبلی میں عمران خان نے مجھے ایز اے ڈپٹی اسپیکر میرا نام لیا انہوں نے، اور تقریباً 4.25 سال میں پاکستان کا ڈپٹی اسپیکر آف نیشنل اسمبلی رہا۔ ہم سب کے سامنے ہے جس طرح رجیم چینج آپریشن ہمیشہ سے ہوتے رہے پاکستان میں، اور 2022 میں پتہ چلا کہ یہاں سے ہمارے امبیسڈر کو جس طرح ڈرایا گیا، دھمکایا گیا اور کہا گیا کہ عمران خان کی حکومت کو ختم کیا جائے۔ سائفر آپ سب کے سامنے تھا۔ عمران خان صاحب نے پوری کوشش کی، قوم کو بتایا کہ کس طرح اس مشکل وقت میں اقتصاد کو صحیح کیا ہوا ہے، پاکستان مشکل وقت سے نکل گیا ہے، کووڈ کو جس طرح ڈیل کیا، پاکستان دنیا کے 3 بہترین ممالک میں آیا، مسائل سے نکل رہا تھا۔ تو اوپر سے ہمارے جو ایکس آرمی چیف تھے انہوں نے جو یہاں پہ لابی کر کے ہماری حکومت کو گرانے کے لیے جو کام کیا اور کنوینس کیا یہاں کے لوگوں کو کہ آپ جو ہے عمران خان جو ہے وہ دنیا کے لیے خطرناک ہے یا جو بھی آپ کہیں، تو وہ رجیم چینج آپریشن کو روکنے کے لیے میں نے بھی رولنگ دی، کوشش کی۔ 5 دن آپ کو پتہ ہے رات کو 12 بجے عدالتیں کھل گئی، اور جس طرح اس کو بیک کیا گیا سب چیزوں کو، اور 9 اپریل کو دوبارہ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی، اور مجھے یہ بتاتے ہوئے فخر ہوتا ہے کہ ہم سب سمجھ رہے تھے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کا وقت گزر گیا، لیکن 10 اپریل 2022 کو کوئی پاکستان تحریک انصاف نے کال نہیں کی ہوئی تھی۔ عمران خان صاحب بھی گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، اور پورا پاکستان ہماری حکومت گرنے کے خلاف سڑکوں پہ نکل کے آیا، اور ہر شہر ہر گاؤں میں۔ تو میرے پاکستانیوں، وہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا انقلاب کا دن تھا، پاکستان کی قوم کو آج جاگنے کا دن تھا کہ قوم خود نکلی احتجاج کے لیے کہ یہ ظلم ہوا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس دن سے عمران خان پورے پاکستان میں نکلے۔ آپ نے دیکھا ہم نے دونوں صوبوں کی حکومتیں گرائیں، آئینی طور پر سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کو الیکشن کرانا چاہیے، لیکن یہ جو صاحب اقتدار جو ہیں، جو ملک کا کرتا دھرتا چلاتی ہے اسٹیبلشمنٹ، اس نے نہ سپریم کورٹ کی مانی، الیکشن نہ ہونے دیے۔ خان صاحب مومنٹ چلا رہے تھے، ان کو ہٹانے کے لیے گولیاں ان پہ چلائی گئی، زخمی کیا گیا۔ دوبارہ جوڈیشل کمپلیکس کے باہر بھی ایک دفعہ پھر پورا منصوبہ تھا ان کو منظر نامے سے ہٹانے کا، لیکن قوم ڈٹی رہی۔ اور پھر 9 مئی آیا، جو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پلان طریقے سے ایک جھوٹا ڈرامہ رچایا گیا، اور آپ سوچیں کہ عمران خان صاحب پہ 200 جھوٹے مقدمے، کبھی وہ لاہور پیش ہو رہے ہیں، لاہور سے اسلام آباد پیشی کے لیے آتے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے دن دہاڑے ان کو، میں بھی وہاں پہ موجود تھا، اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو یہ تو حال ہے ہمارے وہاں پہ عدل کے نظام کا۔ آج میں صرف اپنا تھوڑا سا ایکسپیرینس آپ کو بتاؤں کہ میں خود 9 مئی کو ساتھ تھا خان صاحب کے، وہاں سے میں فیض آباد پل گیا، احتجاج میں شرکت کی، اور اس کے بعد چھپ گیا۔ رات کو مجھے پتہ چلا کہ میری اپنی مسز جو احتجاج کرنے کے لیے شہریار آفریدی کی مسز کے ساتھ ڈی چوک گئی ہوئی تھی، ان کو جو ہے وہ پولیس نے اٹھا لیا ہے، ان کو تھانے میں ڈال دیا ہے، اس کے بعد وہ اڈیالہ جیل ڈال دیا۔ میرے بھائی کو کوئٹہ سے گھر میں، جو کسی بھی سیاسی عہدے پہ آج تک نہیں رہا، اس کو رات کو اٹھا لیا گیا، اور مجھے 2:30 بجے کال آتی ہے، اور مجھے کہتے ہیں کہ تمہاری مسز کو، جس کو ڈی چوک سے اٹھایا تھا، اس کو ہم GHQ حملے میں ڈالیں گے، تمہارے بھائی کو کوئٹہ میں جو ایک لڑکا بھی شہید ہوا ہمارا، اس کو کوئٹہ چھاؤنی کے حملے میں ڈالیں گے، اور تم نے صبح 10 بجے ہمارے آفس آ جانا ہے، اور جو ہم کہیں گے وہ تم نے کرنا ہے، ورنہ تمہارے گھر کو بلڈوز کر دیں گے،
گزارتے ہوئے دیکھیں گے. میں نے کہا میں نہیں آؤں گا. مجھے میرے بڑے بیٹے کا نام لے کر دھمکی دی گئی کہ وہ اس جگہ پڑھتا ہے. ابو بکر، ابو ہریرہ کا نام لیا دوسرے بیٹے کا، اور آخر میں میری بیٹی جو 13 سال کی تھی اس کا نام لیا کہ یہ یہاں پہ پڑھتی ہے نا تو تمہیں دیکھیں گے. مجھے شدید غصہ آیا. میں نے کہا تم نے جو کرنا ہے کرو، میرے بچوں کو ذبح کر دو، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں تمہارے پاس نہیں ہوں. یہ تین ماہ میں چھپا رہا، 7 ماہ پاکستان میں چھپا رہا، کبھی کدھر کبھی کدھر. میرے بچے دوسروں کے گھروں میں چھپے رہے موبائلز بند کر کے، اور پڑھائی ہر چیز چھوڑ دی، اپنا گھر چھوڑ دیا. شارٹ یہ کہ میں 7 مہینے پاکستان میں رہنے کے بعد 6.5 گھنٹے پیدل چلنے کے بعد زخمی ہونے کے بعد دوسرے ملک پہنچا، اور وہاں پہ میرا قبیلہ تھا. اس کی وجہ سے میں اس ملک سے دوسرے ملک آیا اور کرتا کرتا آج آپ کے سامنے ہوں. مجھے تقریباً کوئی 15 مہینے ہو گئے ہیں یہ سارا سفر کرتے ہوئے. لیکن ایک بات ہے کہ جو قوم نے جو عزم دیا، اور جس طرح مجھے بھی الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا گیا، میرے کاغذ ریجیکٹ کیے گئے، آج میری تمام پراپرٹی سیل ہے، میرا NIC بند ہے، میرا کاروبار بند ہے، میرا نام ECL میں ہے. چیف جسٹس کا یہ جو ایک چھوٹے سے قد کا شخص آج پاکستان کی سب سے بڑی عدلیہ کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اور آج کا وقت کا قاضی بنا ہوا ہے. یہ ایک ایسا شخص جس کے بارے میں جسٹس گلزار نے 5 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا کہ اس کو عمران خان کے کیسز نہیں سننے چاہیے. آج بھی آپ دیکھیں ظلم کے خلاف اس کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. جب ہماری ماؤں بہنوں کو اٹھایا جا رہا تھا، جب ہمارے تجویز کنندہ تائید کنندہ کو نہیں چھوڑا جا رہا تھا، الیکشن کمپین نہیں کرنے دی جا رہی تھی، اس شخص نے اتنا بڑا ظلم کیا. ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے لٹریسی ریٹ کیا ہے؟ وہاں پہ نشان پر انتخابات لڑے جاتے ہیں، نشان تک پاکستان تحریک انصاف کا چھین لیا گیا، کمپین نہیں کرنے دی گئی، ہمارا پوسٹر نہیں لگانے دیا گیا، کینڈیڈیٹ بیچارے گھر سے نہیں نکل سکتے تھے. اس حالات میں جب سوچا کہ بالکل ڈرا دیا ہے، دھمکا دیا ہے، ماں بہنوں کو اٹھا لیا ہے، پاکستانی قوم خوف میں ڈوب چکی ہے، انہوں نے 8 فروری کو الیکشن کرایا نام نہاد. میں اپنی قوم کو آج خصوصاً پنجاب کے لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جس طرح ظلم جبر خیبر پختونخوا میں بھی ہوا، بلوچستان میں ہوا، لیکن جو پنجاب میں ہوا، جس طرح ہماری ماؤں بہنوں کے دوپٹے کھینچے گئے، کاروبار ان کے بند کیے گئے، گاڑیاں توڑی گئی، لوگوں کو اٹھایا گیا، اس کے باوجود وہ لوگ جو 65% پاکستان کے نمائندے ہیں، وہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جن کے اکثر گھر والے بچے بھائی بہن جن کے رشتے فوج کے ساتھ ہیں، وہ لوگ ڈٹ گئے. اور عمران خان ہمیشہ سے کہتے رہے تھے کہ جب لاہور اور پنجاب جاگے گا تو انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ حقیقی آزادی کی طرف جائے گا. 8 فروری کو ثابت کر دیا ہمارے ماؤں بہنوں نے، نوجوانوں نے، بزرگوں نے کہ انہوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے نشان ڈھونڈے اور پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ لوگوں کو، جن کے نام کوئی بھی نہیں جانتا تھا، نئے لوگ، وہ ہماری فرسٹ ایئر بھی نہیں تھی، سیکنڈ ایئر بھی اکثر نہیں تھے، تھرڈ ایئر کے لوگوں کو انہوں نے جتایا. ہمارے یہ جو ناخدا بنے بیٹھے ہیں، یہ جو 3 سال کے لیے آتے ہیں اس کے بعد زبردستی ایکسٹینشن لیتے ہیں، یہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ ملک ہی ہمارا ہے، رعایا ہے یہ سارے، ان کو ایکسپوز کیا ہمارے پاکستانیوں نے. اور ان کو 9 مئی کو فارم 45 سے 47 کا ڈرامہ رچانا پڑا. تمام آپ نے دیکھا کہ میڈیا پہ جو پابندیاں تھیں، کس طرح ارشد شریف کو شہید کیا گیا، کس طرح عمران ریاض کے ساتھ ظلم ہوا، کس طرح ڈاکٹر موحد پیرزادہ جیسا ایک پڑھا لکھا شخص جو ہماری ٹی وی پر ایک ایسا لوگوں کو ایجوکیٹ کرتا تھا،
اس کو مجبور کیا کیا وہ اپنا ملک چھوڑے. آج ان کا بھی پاسپورٹ اور شناختی کارڈ اور سب کچھ سیز ہے. آج بھی 1 سال گزرنے کے باوجود آپ دیکھیں کہ ابھی تک ظلم، ان کا خیال ہے ڈنڈے سے ہی صحیح ہوں گے اور نہیں ہوں گے ڈنڈے سے صحیح. یہ اب وہ قوم نہیں رہی کہ ڈنڈے سے صحیح ہوں گے. ڈنڈے کھا کھا کے ابھی ہم موت مضبوط ہو گئے. آج بھی ہمارے سوشل میڈیا کے اظہر مشوالی کے 2 بھائیوں کو اٹھایا ہوا ہے، ڈاکٹر شہباز گل کے بھائی کو اٹھایا ہوا ہے. میرے خلاف بار بار یہ وقت کا قاضی، یہ چھوٹے قد کا انسان کیس لگایا ہوا ہے جی قاسم سوری کیوں نہیں آ رہا عدالت. وہ کون سی عدالت؟ وہ عدالت جب عمران خان کو تم اس کی شکل دکھانا نہیں چاہتے، اس کی تصویر نہیں دکھاتے، لائیو اسٹریمنگ کرتے ہو جھوٹ کے نام پر. جب عمران خان کا کیس آتا ہے تو لائیو اسٹریمنگ بند کر دیتے ہو. سب سے زیادہ تم بولتے ہو، وکیلوں کو بولنے نہیں دیتے. وہ جو کیسز لٹکے ہوئے ہیں پاکستان میں سنتے نہیں ہو. تم نے جو ہے پاکستان کا قد پوری دنیا میں عدلیہ کا نام بدنام کیا ہے. اور میرا کیس کچھ اور ہے. اس کیس میں ریمارکس پاس کرتا ہے کہ قاسم سوری تو وہ ہے جس نے آئینی بحران پیدا کیا، اس پہ تو آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، اس کو بلاؤ. جب میں پیش نہیں ہوا تو اب کہتا ہے کہ قاسم سوری کیوں نہیں آ رہا. نعیم بخاری صاحب سے، میرے وکیل سے پوچھتا ہے تو انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا وہ کہاں ہیں، میرے سے رابطے میں نہیں ہے، میں ان سے رابطے میں نہیں ہوں بالکل. تو ریمارکس دیتا ہے کہ قاسم سوری تو بڑا ایکٹیو ہے سوشل میڈیا پہ. پہلے کہتا تھا کہ میں ٹی وی نہیں دیکھتا، جب ہم نے کہا کہ ہمارا اتنا ظلم ہو رہا ہے تو اب کہتے ہیں وہ تو بڑا ایکٹیو ہے. نعیم بخاری نے کہا میں بھی ٹی وی نہیں دیکھتا جس طرح تم ٹی وی نہیں دیکھتے تھے. تو میرے اوورسیز پاکستانیوں، یہ دیکھیں یہ موومنٹ جو ہے عمران خان صاحب نے وہ جو حقیقی آزادی کا نعرہ لگایا، آج ہم تو چھوٹے سے تھے ان کے ساتھ ہیں. لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید 10 دن میں عمران خان ٹوٹ جائے گا، 15 دن میں، 1 مہینے میں. دیکھیں وہ ایک نظریے پہ کھڑا ہے اور نظریہ حوصلہ ہے پوری قوم کا. اور آج پوری قوم بھی اس حقیقی آزادی کے نظریے پہ کھڑی ہے. ہم سب کوئی کتنا مجبور ہے، پریشان ہے. آپ دیکھیں اقتصادی طور پہ پاکستان کو کتنا زیادہ نقصان ہوا ہے. آج معیشت ڈوب چکی ہے. SIFC کے نام پر ایک تنظیم بنائی ہوئی ہے اور بڑے دعوے تھے کہ جی اربوں روپے آ جائیں گے پاکستان میں اور ہم تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. آج انہیں شرم نہیں آتی کہ پاکستان میں غریب کا جینا حرام ہے، بجلی کے بل نہیں دے سکتا آج کوئی، اور ان کو جو ہے وہ SIFC کی پڑی ہوئی ہے جی بس ہم سب کچھ کنٹرول کر دیں گے. دیکھیں اوپر ایک اللہ کی ذات بھی ہے. یہ پاکستان میں جو سمجھتے ہیں نا کہ ہم پاکستان چلاتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ اب وہ قوم نہیں رہی جو ڈر جائے گی، دھمکا دیں گے. اس قوم کا 1 کروڑ پاکستانی اوورسیز پاکستانی ہیں. اس قوم کا جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ آج پوری دنیا میں سروسز دے رہا ہے اور نام اونچا کر رہا ہے. میں آپ امریکن اوورسیز پاکستانیوں کو، خصوصاً ڈاکٹرز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح آپ اس 2 سالہ جدوجہد میں آپ نے اپنا کردار ادا کیا ہے اور محیط پیرزادہ صاحب کی ڈاٹ کنیکٹنگ کو سمجھتے ہوئے آپ نے یہاں پہ کانگریس مین جو یہاں کے سیاستدان ہیں ان سے آپ نے رابطے کیے، اور جس طرح آپ نے سب سے پہلے کانگریس کی ہیئرنگ کرائی، پوری دنیا میں بے نقاب کرایا آپ نے کہ جو باجوہ صاحب نے یہاں پہ کیا تھا. اس کے بعد آپ نے اب جو کانگریس مین کو پش کر کے، میں سمجھتا ہوں یہ جو قرارداد پاس کرائی ہے، اس میں آپ تمام کو میں خراج تحسین پیش کروں گا کہ آپ نے وہ پاکستان میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں جو کسی بھی مہذب معاشرے میں نہیں ہو سکتی، جس پہ کہا جاتا ہے کہ یہ اندرونی معاملہ ہے. آپ نے دیکھا کہ UN کی ورکنگ کمیٹی نے جس طرح انڈیپینڈنٹ ابھی بتایا ہے کہ پاکستان میں عمران خان کو زبردستی بند کیا ہوا ہے جھوٹے مقدمات میں کہ وہ الیکشن میں حصہ نہ لے سکے. اور آج
پاکستان پوری دنیا میں مذاق بنا ہوا ہے. میری آپ سے اپیل ہوگی کہ آپ نے جس طریقے سے یہاں سے بیٹھ کے ہمارا حوصلہ پوری قوم کو حوصلہ دیا ہے, انشاءاللہ عمران خان صاحب کو 305 دن ہو گئے. آپ سوچیں, ان کو ایک چھوٹی سی بند ایک اوون کے اندر ایک قسم کا رکھا ہوا ہے, اور آج آپ سوچیں کہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ میرے کیسز نہیں سنے یہ قاضی, اس کے باوجود سن رہا ہے. اس کے باوجود ہماری جو نشستیں تھیں وومنز کی, 50% آبادی ہے پاکستان کی خواتین کی, ان کو تو ختیجہ شاہ کا آپ نے کیس سنا, اتنا ڈرایا کہ کسی طرح ہماری بہادر خواتین پاکستان کی سیاست میں حصہ نہ لے سکیں. آج ہماری ریزرو سیٹ پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے, اور یہ شخص جو پپٹ بنا ہوا ہے عدلیہ میں بیٹھ کر کردار دوسروں کے لیے ادا کر رہا ہے. انشاءاللہ وقت آئے گا کہ پاکستان کی سیاہ ترین تاریخ میں لوگوں کا نام لکھا جائے گا. میرے پاکستانیوں, آج ہمارا جلسہ تھا, ایک جلسہ تک نہیں کرنے دیا جا رہا, اور جلسے میں الزام کیا لگایا گیا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پرمیشن دی ہے کہ آپ جلسہ کرو, اس کے باوجود آپ کا کمشنر کہتا ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ٹی ٹی پی کے لوگ آ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ان کو پڑی ہوئی ہے کہ کس طرح عمران خان کو کنٹرول کریں. جیل, یہ جو ہمارے بھائی لوگ ہیں انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے. عمران خان صاحب سے لوگوں کو ملنے اندر نہیں دیتے, یہ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, بارڈرز کی ان کو فکر نہیں ہے. اب نیا ایک جی استحکام, پہلے استحکام پارٹی بنائی, بیڑا غرق ہوا اس پارٹی کا, پاکستانیوں نے بیڑا غرق کیا. اب جب پاکستان میں مشکل معاشی حالات ہیں, اب ایک نیا نعرہ عزم استحکام. او بھائی عدم استحکام آیا ہوا ہے. ہمارا دور بھی تھا, عمران خان صاحب نے افغانستان کے ساتھ باقاعدہ بات چیت شروع کی, خود افغانستان گئے. اتنا بڑا بارڈر ہے, آپ کیسے سنبھالو گے؟ آپ کو بات کرنی پڑے گی افغانستان کے ساتھ, وہ آپ کا ہمسایہ ہے. آپ کس طرح یہ کام شروع کر رہے ہو؟ پہلے بھی خیبر پختونخوا اور وزیرستان اجڑ گیا آپریشن سے, 80,000 ہمارے شہید ہوئے لوگ. آج پھر آپریشن کا ایک نعرہ لگایا ہوا ہے. میرے پاکستانیوں, ہم ہمیشہ سے فوجی ملٹری آپریشنز کے خلاف ہیں, بات چیت پر بھروسہ کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہر مسئلے کا حل بات چیت سے ہے. آپ عمران خان کو اندر رکھ کر کبھی بھی پاکستان میں استحکام نہیں لا سکتے ہو. پاکستان کے استحکام کی ضمانت قیدی نمبر 804 ہے. آج وہ قیدی پوری قوم کا حوصلہ بنا ہوا ہے, بلکہ پوری مسلمان امہ کا حوصلہ ملا ہوا ہے. میں بھی لندن میں تھا, وہاں پہ مجھے بنگالی ملے, مجھے دوسری ملکوں کے لوگ ملے, اور وہ پوچھتے تھے کہ عمران خان کیوں بند ہے. تو انشاءاللہ یہ جو آپ نے آواز اٹھائی ہے یہاں پہ کانگریس میں, باقاعدہ یو این میں, یہ لوگ ڈرپوک لوگ, آپ دیکھیں گے کہ کس طرح انشاءاللہ اس حقیقی آزادی کے میں ہمارے پیروں تلے, ہمارے جو جذبے کے نیچے رول جائیں گے انشاءاللہ, اور ہم ان کے اوپر سے انشاءاللہ گزر کے اپنے ملک کو حقیقی آزادی کی طرف لے کر جائیں گے. تو آپ نے حوصلہ بننا ہے. یہ ڈرا رہے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو بھی. دیکھیں, خوف کے بت توڑنا ہے. ایک دفعہ اللہ نے پیدا کیا ہے, ایک دفعہ آئے ہیں عزت, غیرت اور جرت کے ساتھ اپنے ملک پاکستان کا نام پوری دنیا میں ایک چمکتا ہوا ستارے کے طور پر اوپر لے کر جائیں گے. اور یہ جو اب ماشاء اللہ لگا ہوا ہے, جو عامریت کا دور ہے, اس عامر کو تو شرم آنی چاہیے. اس سے پہلے والا جو تھا وہ تو بیچارہ روڈ پہ بیٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں پاکستان کا سپہ سالار رہ چکا ہوں, جھوٹ بولتا تھا. عبرت کا نشان لینا چاہیے اس کو. اور آپ سب سے کافی لمبی بات کی, اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ جبر کا دور, یہ ظلم کا دور, یہ تاریک رات, یہ اندھیرا ختم ہوگا.
ہم اور آپ جس مقصد کے لیے کھڑے ہیں، آج اپنی ذات سے نکل کے اپنے ملک کے لیے کھڑے ہیں، تو اس ملک کو انشاءاللہ میں اور آپ ایک عظیم پاکستان بنائیں گے، اور پاکستان میں رول آف لا لے کے آئیں گے، اور پاکستان جس مقصد کے لیے بنا ہے وہ علامہ اقبال کا خواب، وہ قائد اعظم کے وہ قول، اس پر انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ لے کے آئیں۔ آپ تمام کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان بہت بہت شکریہ۔ شکریہ ادا کرتا ہوں۔